بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، صدق اللہ العظیم۔ ایک نوجوان کی طرف سے یہ سوال آیا ہے کہ محرم الحرام میں کالے کپڑے پہننا کیوں منع ہے اور علماء اہل سنت اس سے کیوں منع کرتے ہیں؟ اس کا مختصر سا جواب آپ آج کی اس ویڈیو میں سماعت فرمائیے، اور اگر یہ جواب آپ کو اچھا لگے اور یہ لگے کہ یہ جواب حقیقت میں قرآن و سنت کے مطابق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کے مطابق ہے، تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کیجیے۔ تو بڑھتے ہیں سوال کی طرف۔ میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی طرح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ روایت مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بندہ جس مذہب کی مشابہت اختیار کرے گا، قیامت کے دن انہی لوگوں سے اللہ رب العزت اس کو اٹھائیں گے۔ اس کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب مرقات ہیں، اور مرقات کی شرح انہوں نے مشکات کی شرح مرقات لکھی ہے، اس کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ای من شبہ نفسہ بالکفار مثلا فی اللباس وغیرہ فہو منہم، کہ چاہے وہ مشابہت لباس میں ہو یا لباس کے علاوہ ہو، فہو منہم، وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو اس مشابہت سے بچنے کے لیے، چونکہ کالے کپڑے پہننا یہ اہل تشیع کا مذہبی شعار بن چکا ہے، اور اہل تشیع محرم کے مہینے میں کالے کپڑوں سے پہچانے جاتے ہیں، اور یہ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں اس کی وجہ ان کو پوچھی جائے تو وہ کہتے ہیں سوگ کے طور پر پہنتے ہیں، غم کے طور پر پہنتے ہیں۔ بھائی کس کا غم مناتے ہیں؟ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محرم الحرام کی 10 تاریخ کو شہید کیا گیا تھا، اس وجہ سے ہم غم کرتے ہیں۔ جب غم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ حضرت علی نے بھی، کیا یہ کسی اور نے بھی، ائمہ اہل بیت میں سے کسی نے غم کیا ہے؟ کیا یہ غم کسی کی شہادت پر؟ شہادت تو صرف حضرت حسین کی نہیں ہوئی، حضرت عثمان کی بھی شہادت ہے۔ کیا حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی نے غم کیا ہے؟ کیا حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ نے غم کیا ہے؟ حضرت علی کی شہادت کے بعد جو دردناک شہادت ہے، کوفہ کی جامع مسجد کے بعد حضرت علی کو شہید کیا گیا اور دردناک طریقے سے شہید کیا گیا تھا، کیا اس کے بعد، اس شہادت کے بعد حضرت حسنین کریمین نے غم کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو انہیں دکھاؤ۔ یہ بات تو الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر الگ سے ویڈیو انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا، لیکن آج کا مختصر سا اس کلپ کے اندر میں نے سمجھانا یہ ہے کہ یہ کالے کپڑے پہننا کیوں منع ہے۔ اس لیے یہ کہ یہ شیعوں کا، یہ اہل تشیع کا مذہبی شعار ہے، اور اس سے یہ پہچانے جاتے ہیں، اور یہ عقیدت کے طور پر، یہ غم کے طور پر، سوگ کے طور پر یہ کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان، جب کوئی سنی یہ کالے کپڑے پہنے گا محرم کے مہینے میں، تو گویا کہ یہ ان کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہا ہے، گویا کہ ان کے اس فعل اور اس عمل کے ساتھ وہ شرکت کر رہا ہے اور مشابہت اختیار کرتے ہوئے پہن رہا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں مشابہت سے منع کیا گیا ہے، اس لیے علماء اہل سنت اس سے منع کرتے ہیں۔ آپ کا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ یہ محرم الحرام میں کالے کپڑے پہننا یہ منع کیوں ہے؟ کیا رسول اللہ نے بھی اس طور پر کبھی کسی چیز پہ منع کیا ہے جو کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے؟ تو میں آپ کو وہ حدیث مبارکہ بھی دکھاتا ہوں، اس لیے کہ اکثر لوگوں کا کمنٹس کے اندر یقیناً یہی سوال ہوگا۔ وہ حدیث مبارکہ آپ مسلم شریف کی روایت دیکھ لیجئے، 1134 نمبر روایت کے اندر مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو کہا کہ آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یہودیوں کے مذہبی، یہودی جو مذہب ہے اس کی تعظیم کا دن ہے، ہم اس دن روزہ کیوں رکھیں، ہم ان کی مشابہت اختیار کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ العزیز آنے والے سال ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، اور ہم یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچیں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ بلکہ 3 کتب احادیث کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے۔ سب سے پہلے مسند امام احمد بن حنبل کی 2154 نمبر روایت ہے،
اور اس روایت کے اندر کیا ہے میں آخر میں بتاتا ہوں. اسی طرح سنن ابن خزیمہ کے اندر 2095 نمبر روایت ہے، اور اسی طرح دیگر کتب کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کے اندر یہ ارشاد فرمایا تھا جب صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ یہودیوں کی تعظیم کا دن ہے تو ہم اس دن کو روزہ رکھ کر ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ ان کی تعظیم کے دن کے اندر ہم روزہ رکھیں، ان کی مشابہت اختیار کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ خالف الیہود، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میرے صحابہ آئندہ سال ہم یا اس روزے کے بعد ایک روزہ رکھیں گے یا اس روزے سے قبل یعنی کہ اس روزے سے پہلے ایک روزہ رکھیں گے اور یہود و نصارہ کی مخالفت کریں گے، خالف الیہود، یہود و نصارہ کی مخالفت کریں گے. تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ کفار کی مشابہت سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے جیسی اہم عبادت سے بھی منع کیا ہے، اور ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے رسول اللہ نے ایک اور روزے کا حکم دیا ہے. تو یہاں پہ تو روزے کی بات بھی نہیں ہے، صرف کالے کپڑے پہننا ہے. اس لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے مشابہت سے بچتے ہوئے امت مسلموں کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ آپ نے بھی کفار کی ہر قسم کی مشابہت سے بچنا ہے. اس لیے جس نوجوان نے سوال کیا ہے اس سے میری عرض ہے اور تمام نوجوانوں سے اور تمام مسلمانوں سے میری عرض ہے کہ محرم الحرام میں کالے کپڑے کی ضد میں سفید کپڑے ہیں. پورے محرم کے مہینے میں کوشش کریں کہ ہم سفید کپڑے پہنیں تاکہ ہم دونوں کا فرق واضح ہو اور ہم مشابہت سے بچ سکیں. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا فی الدارین.